بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولو كان الاختلاف في اصل المسمى يجب مہر المثل بالاجماع۔ یہاں سے اس مسئلے کی دوسری صورت بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو صورت بیان ہوئی تھی اور اس کے متعلق جتنے بھی مسائل تھے وہ یہ تھی کہ میاں بیوی دونوں زندہ ہو اور نکاح کے بعد ان کا مہر کی مقدار میں اختلاف ہو جائے کہ مہر کتنا مقرر ہوا تھا، ایک بیوی کہے 2000، میاں کہے 1000، یا جو بھی اختلاف ہو جائے، لیکن بہرحال مقدار میں اختلاف ہو، دونوں اس پر متفق ہو کہ مہر مقرر ہوا تھا لیکن کتنا مقرر ہوا تھا اس میں اختلاف ہو جائے۔ اب یہ دوسری صورت ہے، اور یہ صورت یہ ہے کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کا اصل مہر میں ہی اختلاف ہو جائے۔ اصل مہر کا مطلب یہ ہے کہ ایک کہے، دونوں میں سے ایک کہے کہ مہر مقرر ہوا ہی نہیں تھا، دوسرا کہے کہ نہیں مہر مقرر ہوا تھا، یعنی اصل مسمى میں اختلاف ہو جائے کہ مہر مقرر ہوا تھا یا نہیں، یہ اختلاف ہو جائے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ مہر میں اتفاق تھا کہ مقرر ہوا تھا، لیکن کتنا مقرر ہوا تھا مقدار میں اختلاف تھا۔ یہاں مہر کی تقرری میں ہی اختلاف ہے کہ مہر مقرر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کا اختلاف ہو جائے اس بات میں، اصل مسمى میں، یعنی کہ مہر مقرر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، ایک کہے کہ مقرر ہوا تھا، دوسرا کہے کہ نہیں مقرر ہوا تھا، تو اس صورت میں حکم کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں حکم یہ ہے کہ بیوی کو مہر مثلی ملے گا بالاجماع، یعنی تمام ائمہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام محمد اور امام ابو یوسف تینوں کے نزدیک بیوی کو اس صورت میں مہر مثلی ملے گا۔ طرفین یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک تو اس لیے مہر مثلی ملے گا کہ ان کے نزدیک اصل مہر مثلی ہے، یعنی مہر میں جب بھی کوئی اختلاف پایا جائے گا تو ہم مہر مثلی کی طرف جائیں گے، یا مہر دینا ناممکن ہوگا تو ہم مہر مثلی کی طرف ہی جائیں گے، اس لیے کہ ان کے نزدیک بنیاد اور اصل جو ہے وہ مہر مثلی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی مہر میں اختلاف ہے کہ مقرر ہوا تھا یا نہیں، کیا کرے؟ تو ان دونوں حضرات کے نزدیک تو اصل مہر مثلی ہے، تو لہٰذا اس کی طرف واپس آ جائیں گے، اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے، جیسے پیچھے مسائل میں ہم نے مہر مثلی کی بنیاد پر ہی فیصلہ کیا ہے طرفین کے نزدیک۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مہر مثلی اس لیے دیا جائے گا اس مسئلے میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو مہر مقرر ہوا تھا اس کا دینا ممکن نہیں ہے، اور وہ اس لیے کہ یہاں پر تو اختلاف اس چیز میں ہے کہ مہر مقرر ہوا بھی تھا یا نہیں، تو یہاں پر تو مہر کی تقرری میں ہی اختلاف ہے۔ جب مہر کی تقرری میں ہی اختلاف ہے تو کسی ایک بندے کے کہنے سے مہر مقرر نہیں ہوگا۔ جب مہر مقرر ہوا ہی نہیں ہے، یہی نہیں پتہ چل رہا کہ مہر مقرر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو یہ بات کی ہے کہ کتنا مقرر ہوا تھا، تو لہٰذا اب ہم کون سا مہر دیں، کتنا دیں، تو یہ بات تو بڑی دور کی ہے کہ کتنا مہر دیا جائے۔ اس لیے کوئی مہر جو کہ دونوں میں سے کوئی ایک کہتا ہے کہ مقرر ہوا تھا وہ دینا ممکن نہیں ہے یہاں پر، اس لیے کہ یہاں پر تو مہر کی تقرری میں ہی اختلاف ہے۔ تو جب مہر کی تقرری میں ہی اختلاف ہے تو جو مہر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ مقرر ہوا تھا اس کا دینا یہاں پر ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرا مان ہی نہیں رہا کہ مقرر ہوا تھا۔ جب کوئی جو ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ مقرر ہوا تھا اس مہر کا دینا ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا اب ہم جائیں گے مہر مثلی کی طرف۔ تو لہٰذا اس لیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مہر مثلی دینا ممکن نہیں، مہر جو کہ ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے وہ دینا ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم مہر مثلی کی طرف جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ اس صورت میں مہر مثلی دیا جائے گا۔ تو وہ مہر دینا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ پہلے تو یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ مہر مقرر ہوا تھا یا نہیں، اس کے بعد پھر یہ بھی اختلاف ہوگا کہ کتنا مقرر ہوا تھا۔ اس لیے ان سارے جنبیلوں سے بچنے کے لیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہر مثلی ہی دے دیا جائے گا اس مسئلے میں۔ تو عبارت کو دیکھیں، فرماتے وَلَوْ كَانَ الْاخْتِلَافُ فِي أَصْلِ الْمُسَمَّى يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْإِجْمَاعِ
فرماتے ہیں کہ اگر مہر مثلی میں اگر اصل مسمہ میں اختلاف ہو جائے، اصل مسمہ یعنی کتنا مہر مقرر ہوا تھا، یعنی مہر کی تقرری میں ہی اختلاف ہو جائے، تو اس صورت میں مہر مثلی واجب ہوگا بالاجماع، یعنی عورت کو مہر مثلی ملے گا۔ لأنہ هو الاصل عندہما، اس لیے کہ مہر مثلی ہی اصل ہے طرفین کے نزدیک۔ وعندہ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مہر مثلی اس لیے دیا جائے گا اس لیے کہ ان کے نزدیک تعذر القضاء بالمسمى، مقررہ مہر کا فیصلہ سنانا یہاں پر ممکن نہیں ہے، یہاں پر قاضی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ سنائے کہ اتنا مہر مقرر ہوا تھا، اس لیے کہ مہر کی تقرری میں ہی اختلاف ہے۔ تو یہاں پر مہر کی تقرری کا فیصلہ سنانا ہی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کسی ایک بندے کے کہنے سے ہم مہر کو مقرر نہیں مان سکتے جبکہ دونوں متفق نہ ہو۔ تو لہٰذا جب مہر کی تقرری کا فیصلہ کرنا ہی ممکن نہیں ہے تو مقرر شدہ مہر دینا بھی ممکن نہیں ہے۔ جب وہ ممکن نہیں ہے تو اب آخری حل ہے مجبوری کے تحت، فیسار الیہ، تو جایا جائے گا مہر مثلی کی طرف، تو ہم مہر مثلی کی طرف لوٹیں گے اور مہر مثلی دیا جائے گا بیوی کو۔ ولو كان الاختلاف بعد موتهما في المقدار فالقول قول ورثة الزوج عند أبي حنيفة ولا يستثني القليل، وعند أبي يوسف القول قول الورثة إلا أن يأتوا بشيء قليل، وعند محمد الجواب فيه كالجواب في حال الحياة، وإن كان في أصل المسمى فعند أبي حنيفة القول قول من أنكره، فالحاصل أنه لا حكم لمهر المثل عنده بعد موتهما على ما نبينه من بعد إن شاء الله۔ یہاں سے فرماتے ہیں یہ اس مسئلے کی تیسری صورت ہے، فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کا مہر میں اختلاف ہو جائے لیکن دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا ہو، دونوں میں سے میاں بیوی میں سے کوئی ایک مر جائے اور پھر جو زندہ ہے اس کا اور دوسرے کے ورثاء کا اختلاف ہو جائے۔ مثال کے طور پر شوہر مر گیا ہے، بیوی زندہ ہے، اب شوہر کے ورثاء اور بیوی اس بندے کی بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، شوہر کے ورثاء اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے کہ مہر کتنا تھا یا مہر مقرر ہوا بھی تھا یا نہیں، بیوی کہتی ہے مقرر ہوا تھا اور ورثاء کہتے ہیں کہ نہیں مقرر ہی نہیں ہوا تھا، یا یہ اختلاف ہو جائے کہ بیوی کہتی ہے کہ 2000 مقرر ہوا تھا اور شوہر کے ورثاء کہتے ہیں کہ نہیں 1000 مقرر ہوا تھا، چاہے مقدار میں اختلاف ہو جائے چاہے اختلاف ہو جائے مہر کی تقرری میں، دونوں میں سے کسی چیز میں بھی اختلاف ہو جائے بہرحال، لیکن یہ اختلاف کسی ایک کے مرنے کے بعد ہو، تو فرماتے ہیں کہ اگر مہر میں مقدار میں اختلاف ہو جائے، مہر کی مقدار میں اختلاف ہو جائے میاں بیوی میں سے کسی، تو فرماتے ہیں کہ مہر میں اختلاف ہو جائے چاہے مقدار میں اختلاف ہو اور چاہے مہر کی تقرری میں اختلاف ہو یعنی اصل مسمہ میں اختلاف ہو، لیکن بہرحال یہ اختلاف دونوں میں سے کسی ایک کے مرنے کے بعد ہو، تو ایسی صورت میں مسئلے کا حکم یہ ہے کہ جس طرح زندہ جب دونوں زندہ تھے اور اختلاف کی صورت میں جو حکم تھا وہی حکم یہاں پر لاگو ہوگا اگر دونوں میں سے کوئی ایک مرا ہو، یعنی اگر مقدار میں اختلاف ہو جائے تو پیچھے جو 3 صورتیں بنتی تھی کہ جو بیوی ہے وہ مہر مثلی کے مطابق دعویٰ کر رہی ہے یا اس سے زیادہ کا دعویٰ کر رہی ہے یا طلاق قبل دخول ہونے کی صورت میں دعویٰ کر رہی ہے، تو وہ جو پیچھے مسائل گزر چکے تھے وہی یہاں پر بھی لاگو ہوں گے وہی احکامات، اور اگر اصل مہر میں اختلاف ہو جائے کہ مہر مقرر ہوا تھا یا نہیں، دونوں میں سے کوئی ایک مرا ہے اور اختلاف ہو جائے اصل مسمہ میں، تو تمام کے نزدیک بیوی کو مہر مثلی ملے گا، یا بیوی کے ورثاء اگر ہے بیوی مر گئی ہے تو اس سے ورثاء کو مہر مثلی ملے گا۔ تو بہرحال دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تو مسئلے کی نوعیت مسئلے کی صورت وہی رہے گی جو اب دونوں زندہ تھے، جو صورت تھی وہی صورت یہاں پر رہے گی۔ تو فرماتے وَلَوْ كَانَ الْاخْتِلَافُ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابُ فِي حَيَاتِهِمَا، فرماتے اگر دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے، اگر اختلاف ہو جائے دونوں میں سے کسی ایک کے مرنے کے بعد، تو مسئلے کا جواب وہی ہے جو ان کی زندگی میں تھا، یعنی مسئلے کا حکم وہی ہے جو ان دونوں کی زندگی میں جو حکم تھا مسئلے کا
کہ مقدار میں اختلاف ہو جائے تو وہ 3 صورتیں بنتی تھی اور پھر اس میں آخری صورت میں اختلاف تھا، اور اگر اصل مسمہ میں اختلاف ہو جائے تو مہر مثلی دینا پڑے گا بیوی کو، تو وہی حکم ہوگا مسئلے کا۔ اس لیے لأن اعتبار مہر المثل لا يسقط بموت احدہما، فرماتے ہیں اس لیے کہ مہر مثلی کا اعتبار جو ہے وہ دونوں میں سے کسی ایک کے مرنے کے ساتھ ساقط نہیں ہوتا۔ مہر مثلی کا اعتبار تب بھی کیا جائے گا، دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تب بھی مہر مثلی معتبر ہوگا، اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے طرفین کے نزدیک، اور امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وہی اختلاف ہوگا کہ وہ مہر مثلی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو منکر ہے اس کو قسم دی جائے گی، جو دعوے دار ہے وہ کیا کرے گا، گواہ پیش کرے گا، اور اگر اصل مہر میں ہی اختلاف ہے کہ مہر مقرر ہوا تھا یا نہیں تو پھر تمام کے نزدیک مہر مثلی واجب ہوگا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ کسی ایک کے مرنے کے بعد مہر مثلی کا اعتبار بہرحال رہے گا، اسی کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ اس لیے اگر کوئی ایک مر جائے تو مسئلے کی نوعیت اور حکم وہی رہے گا جو پیچھے گزر چکا ہے جن کی زندگی میں جو مسئلے کا حکم تھا وہی حکم رہے گا۔ آگے میں نے عبارت پوری پڑھی تھی، تو آگے عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اختلاف ان دونوں کے مرنے کے بعد ورثاء میں اختلاف ہو جائے، دونوں مر گئے، میاں بیوی دونوں مر گئے، اب اختلاف ہو گیا ورثاء کے درمیان، تو اگر یہ اختلاف مقدار میں ہو، ورثاء کے درمیان اختلاف جو ہے وہ مقدار میں ہو، مہر کی مقدار میں ہو کہ کتنا مہر مقرر ہوا تھا، تو بیوی کے ورثاء مثلاً وہی کہے کہ 2000 اس لیے کہ اس میں ان کا فائدہ ہے، اور شوہر کے ورثاء کہے کہ نہیں 1000 مقرر ہوا تھا، بہرحال جو بھی دعویٰ کرے لیکن مہر کی مقدار میں اختلاف ہو جائے دونوں کے مرنے کے بعد، میاں بیوی کے مرنے کے بعد میاں بیوی کے ورثاء میں اختلاف ہو جائے مہر کی مقدار میں کہ کتنا مہر مقرر ہوا تھا، تو ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شوہر کے ورثاء کا قول معتبر ہوگا، یعنی قسم شوہر کے ورثاء کو دی جائے گی، اور بیوی کے جو ورثاء ہے وہ اپنے دعوے پر گواہ پیش کریں گے، اگر ان کے پاس گواہ نہیں ہے تو شوہر کے جو ورثاء ہے ان کو قسم دی جائے گی، اگر وہ قسم کھا لے اپنے دعوے پر اپنی بات پر تو ان کی بات مانی جائے گی، لیکن اگر بیوی کے ورثاء گواہ پیش کر دے اپنے دعوے پر تو ان کی بات مانی جائے گی، لیکن اگر ان کے پاس گواہ نہیں ہے تو شوہر کے ورثاء کو قسم دی جائے گی، جب یہ قسم کھا لیں گے اپنی بات پر تو پھر ان کی بات مانی جائے گی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں کوئی استثناء نہیں کیا ہے قلیل کا۔ مثلا امام صاحب یہ نہیں کہتے کہ اگر شوہر کے ورثاء بہت کمتر چیز کا کہہ رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی چیز جو ہے 200-300 روپے یا 200-300 درہم جو ہے وہ مہر رکھا گیا تھا، تب بھی اگر شوہر کے ورثاء یہ کہہ رہے ہیں کہ 200-300 روپے مہر رکھا گیا تھا، تب بھی جو ہے قسم شوہر کے ورثاء کو ہی دی جائے گی، بیوی کے جو ورثاء ہے وہ گواہ پیش کریں گے۔ مسئلہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ شوہر کے ورثاء کو قسم دی جائے گی اور بیوی کے ورثاء جو ہے وہ گواہ پیش کریں گے، لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مسئلہ اس صورت میں بدل جاتا ہے جب کہ شوہر کے ورثاء معمولی چیز کا دعویٰ کرے، معمولی چیز کے بارے میں کہے کہ یہ 200-300 روپے مہر رکھا گیا تھا، تو اس صورت میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس صورت میں جو گواہ ہے وہ شوہر کے ورثاء پیش کریں گے اور بیوی کے ورثاء کو قسم دی جائے گی، اس لیے کہ یہاں پر جب انہوں نے بہت معمولی چیز کی بات کہہ دی کہ یہ مہر رکھا گیا تھا، تو اس صورت میں یہ دعوے دار بن گئے، جب شوہر کے ورثاء دعوے دار بن گئے تو اب گواہ جو ہے شوہر کے ورثاء پیش کریں گے، یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ لیکن امام صاحب کے نزدیک کم اور زیادتی کی کوئی قید نہیں، ان کے نزدیک شوہر کے ورثاء کو قسم ہی دی جائے گی اور گواہ بیوی کے ورثاء ہی پیش کریں گے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہی مسئلہ ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب شوہر کے ورثاء معمولی چیز کی بات کریں گے تو پھر یہ دعوے دار بن جائے گے، پھر قسم بیوی کے ورثاء کو دی جائے گی، پھر یہ گواہ پیش کریں گے، لیکن اگر معمولی چیز کا یہ دعویٰ نہیں کرتے شوہر کے ورثاء تو پھر مسئلہ وہی ہے جو امام صاحب نے بیان کیا ہے، پھر شوہر کے ورثاء ہی قسم کھائیں گے اور بیوی کے ورثاء گواہ پیش کریں گے۔ امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک وہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دونوں مر جائے
ایک مر جائے دونوں زندہ رہے، مسئلے کا حکم مسئلے کی صورت وہی رہے گی۔ جب یہ دونوں زندہ تھے تو وہ مسئلہ آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا، چاہے مہر کی مقدار میں اختلاف ہو یا اصل مہر کی تقرری میں اختلاف ہو، مسئلے کا جو حکم تھا مقدار کی صورت میں یا اصل مہر میں اختلاف کی صورت میں، وہی حکم ان دونوں کے مرنے کے بعد، ان دونوں میں سے کسی ایک کے مرنے کے بعد بھی حکم وہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ امام محمد کا یہ سادہ سا مسلک ہے کہ جو ان کی زندگی میں مسئلے کا حکم تھا وہی ان دونوں کے مرنے کے بعد، کسی ایک کے مرنے کے بعد بھی وہی حکم رہے گا۔ یہ تو صورت تھی جب اصل مقدار میں اختلاف ہو جائے، لیکن اگر مہر کی تقرری میں ہی اختلاف ہو، اصل مہر میں ہی اختلاف ہو، تو اس صورت میں بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے، ان کا قول یہی ہے، امام محمد کا قول بھی یہی ہے کہ جو ان کی زندگی میں حکم تھا وہی حکم رہے گا۔ امام محمد اصل مہر میں اختلاف ہو جائے تب بھی وہ یہی کہتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اصل مہر میں اختلاف ہو جائے، اصل مہر کی تقرری میں اختلاف ہو، وہ یہی کہتے ہیں کہ شوہر کے ورثاء کو قسم دی جائے گی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر دونوں کے مرنے کے بعد اصل مہر میں اختلاف ہو جائے تو ان کے نزدیک مسئلے کی صورت بدل جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے مرنے کے بعد اگر اصل مہر میں ہی اختلاف ہو جائے، مہر کی تقرری میں اختلاف ہو، تو ایسی صورت میں جو منکر ہوگا اس کو قسم دی جائے گی، جو دعوے دار ہوگا وہ گواہ پیش کرے گا، یعنی جو مہر مثلی کے مطابق بات کرے گا اس کو قسم دی جائے گی، جو مہر مثلی کے خلاف بات کرے گا یعنی اس کی بات اور مہر مثلی میں فرق ہوگا تو وہ دعوے دار کہلائے گا، اس کو قسم دی جائے گی۔ تو بہرحال وہ فرماتے جو دعوے دار ہوگا اس کو قسم دی جائے گا، اس سے گواہ کا مطالبہ ہوگا، اور جو منکر ہوگا اس دعوے کا اس کو قسم دی جائے گی۔ بہرحال حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں کے مرنے کے بعد مہر مثلی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے مرنے کے بعد جو ہے پھر جو دعویٰ کرے گا مہر کا یا مہر کی تقرری کا یا زیادتی کا، مہر میں زیادتی کا، تو وہ دعوے دار کہلائے گا، وہ گواہ پیش کرے گا، اور جو اس کا منکر ہوگا وہ قسم اٹھائے گا۔ بہرحال کتاب کو دیکھے فرماتے وَلَوْ كَانَ الْاخْتِلَافُ بَعْدَ مَوْتِهِمَا فِي الْمِقْدَارِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ وَرَثَةِ الزَّوْجِ عِنْدَ أَبِي حنیفہ۔ فرماتے اگر دونوں کے مرنے کے بعد مقدار مہر میں اختلاف ہو تو اس صورت میں شوہر کے ورثاء کا قول معتبر ہوگا، یعنی قسم کے ساتھ۔ عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وَلَا يَسْتَثْنِي الْقَلِيلَ، اور امام ابو حنیفہ قلیل یعنی کم مال کا کوئی استثناء نہیں کرتے۔ اگر انہوں نے کم کی بات کہی شوہر کے ورثاء نے تب بھی قسم ان کو دی جائے گی، یہ دعوے دار کسی صورت نہیں کہلائیں گے۔ عند ابی یوسف القول قول الورثہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی شوہر کے ورثاء کا قول معتبر ہوگا قسم کے ساتھ، الا ان یأتوا بشیء قلیل، مگر اگر وہ تھوڑی چیز لے آئے، تھوڑی چیز کی بات کرے کہ یہ تھوڑی سی چیز یا تھوڑے سے پیسے مہر رکھے گئے تھے، تو ایسی صورت میں پھر یہ دعوے دار بن جائیں گے، پھر ان سے گواہ کا مطالبہ ہوگا اور بیوی کے ورثاء جو ہے ان کو قسم دی جائے گی۔ وعند محمد الجواب فیہ کالجواب فی حال الحیات، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مسئلے کا جواب اس صورت میں وہی ہے جو ان کی زندگی میں تھا، یعنی ان کی زندگی میں مسئلے کا جو حکم تھا ان کے مرنے کے بعد یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے مرنے کے بعد بھی مسئلے کا حکم وہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي أَصْلِ الْمُسَمَّى فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ أَنْكَرَهُ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اصل مہر میں اختلاف ہو تو ان لوگوں کا قول معتبر ہوگا یا اس شخص کے ورثاء کا قول معتبر ہوگا جو منکر کہلائیں گے، اور جو دعویٰ کرنے والے ہوں گے یعنی جو زیادتی کا دعویٰ کر رہے ہیں یا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مہر مقرر ہوا تھا، وہ جو ہے دعوے دار کہلائیں گے، ان سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا، اور جو اس دعوے کا منکر ہوگا اس کو قسم دی جائے گی۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر اصل مہر میں اختلاف ہو تو جو دعوے دار ہے اس کو گواہ
پیش کرنے کا کہا جائے گا، اور جو منکر ہے بات کا اس کو قسم دی جائے گی۔ فالحاصل انه لا حکم لمہر المثل عند بعد موتهما على ما نبینه من بعد انشاءاللہ، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں کے مرنے کے بعد مہر مثلی کا حکم وہ نہیں دیتے، مہر مثلی کا حکم نہیں لگاتے، یعنی اگر دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو یا دونوں زندہ ہو اور اصل مہر کی تقرر میں اختلاف ہو تو مہر مثلی دیا جائے گا، لیکن جب دونوں مر جائے تو اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، اس صورت میں مہر مثلی کا حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ دعوے دار کون ہے۔ جو مہر مثلی کے مطابق بات کر رہا ہے وہ دعوے دار نہیں ہوگا، جو اس کے خلاف بات کر رہا ہے، جیسے پہلے والے مسئلے کی پہلی صورت میں گزرا تھا، تو جو اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، یعنی بیوی اگر مہر مثلی سے بہت زیادہ مہر کی تقرری کا دعویٰ کرتی ہے تو اس صورت میں پھر کیا ہے، بہرحال جو مہر کی تقرری کا دعویٰ کرے گا تو امام صاحب کے نزدیک اس کو قسم دی جائے، اس کو وہ دعوے دار کہلائے گا، اور جو منکر ہے تو اس کو قسم دی جائے گی۔ تو بہرحال امام صاحب کے نزدیک یہ جب مہر کی تقرری میں اختلاف ہو جائے دونوں کے مرنے کے بعد تو وہ فرماتے ہیں کہ دعوے دار کو گواہ پیش کرنے کا کہا جائے گا، اور جو منکر ہے اس کو قسم دی جائے گی۔ یعنی امام صاحب کے نزدیک اس صورت میں وہ مہر مثلی کا حکم نہیں لگاتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ گواہ پیش کیے جائیں گے اور قسم دی جائے گی۔ اگر گواہ پیش ہو گئے تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، اگر گواہ اس کے پاس نہیں ہے تو پھر دوسرے کو قسم دی جائے گی، اگر اس نے قسم کھا لی تو اس کے مطابق جو ہے فیصلہ ہو جائے گا۔ فرماتے علی ما نبینہ من بعد انشاءاللہ، فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہم تفصیل سے انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ وَإِذَا مَاتَ الزَّوْجَانِ وَقَدْ سَمَّ لَهَا مَهْرًا فَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ مِنْ مِيرَاثِهِ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرًا فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهِ۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں مر جائیں یا میاں بیوی دونوں مر گئے ہوں، لیکن نکاح کے وقت بیوی کے لیے مہر مقرر ہوا تھا۔ میاں بیوی مر گئے لیکن دونوں نے جب نکاح کیا تھا تو بیوی کے لیے مہر مقرر ہوا تھا، تو اس صورت میں جو بیوی کے ورثاء ہے وہ شوہر کے ورثاء سے شوہر کا جو مال ہے، اس کا جو مال میراث میں بچا ہے، اس مال میں سے بیوی کے ورثاء بیوی کا مہر لیں گے، اس کا مطالبہ کریں گے شوہر کے ورثاء سے، اور شوہر کے ورثاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بیوی کے ورثاء کو جو مہر مقرر ہوا تھا نکاح کے وقت وہ دے دیں۔ یہ تو تب ہے جب نکاح کے وقت مہر مقرر ہوا تھا، لیکن میاں بیوی دونوں مر گئے، لیکن صورت مسئلے کی یہ ہے کہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا، نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہیں ہوا تھا، تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیوی کے ورثاء کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بیوی کے ورثاء شوہر کے ورثاء سے مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتے، بیوی کے ورثاء شوہر کے ورثاء کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بندے کے میراث میں سے اس نے جو مال چھوڑا ہے اپنے مرنے کے بعد اس میں سے اس کی بیوی کا مہر جو ہے ہمیں دے دے، مہر مثلی دے دے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مہر نکاح کے وقت مقرر نہیں ہوا تھا تو دونوں کے مرنے کے بعد بیوی کے ورثاء شوہر کے ورثاء سے اس مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتے، اور بیوی کے ورثاء کو شرعی طور پر کچھ ملے گا بھی نہیں۔ لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں بیوی کے ورثاء کو مہر ملے گا۔ اگر مہر مقرر ہوا تھا تو اس صورت میں جو مہر مقرر ہوا تھا وہی ملے گا، یہ تو امام صاحب بھی مانتے ہیں، اس میں اتفاق ہے اس مسئلے میں۔ لیکن اگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بیوی کے ورثاء کو مہر مثلی ملے گا، اور وہ شوہر کے ورثاء سے
بیوی کے ورثاء شوہر کے ورثاء سے مہر مثلی کا مطالبہ کریں گے، اور شوہر کے ورثاء پر لازم ہے کہ بیوی کے ورثاء کو مہر مثلی دے۔ اگر مہر مقرر ہوا ہو تو ایسی صورت میں بیوی کے ورثاء کو جو بھی مہر مقرر ہوا تھا نکاح کے وقت وہ ملے گا، اور شوہر کے ورثاء وہ دیں گے، اس لیے کہ جو مہر مقرر ہو جائے وہ شوہر کے ذمے قرض ہوتا ہے، اور جب شوہر مر جائے تو اس کے مرنے کے ساتھ وہ قرض اور بھی پختہ ہو جاتا ہے۔ پختہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب تک شوہر زندہ ہے تو ممکن ہے کہ وہ صحبت سے پہلے طلاق دے دے اور بیوی کو کچھ بھی نہ ملے یا نصف مہر ملے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو اب کوئی صورت نہیں ہے کہ مہر آدھا ہو جائے یا نہ ملے، اس لیے کہ اب جو نکاح کے وقت مہر مقرر ہوا تھا وہ تو اب پورا دینا پڑے گا، اور شوہر کے جو میراث ہے اس میں سے ملے گا۔ تو لہٰذا جو مہر مقرر ہو جائے وہ شوہر کے ذمے قرض ہوتا ہے، اور اس کے مرنے کے ساتھ یہ قرض اور بھی پختہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب مہر مقرر ہوا تھا جس صورت میں، اور تو وہ تو شوہر کے ذمے قرض ہے، جب قرض ہے اور شوہر مر جائے تو لہٰذا یہ قرض اس کے ذمے اور بھی پختہ ہو گیا۔ جب اور بھی پختہ ہو گیا تو اس کے میراث میں سے، اس کے ترکے میں سے بیوی کا جو مہر ہے وہ اس کے ورثاء کو دے دیا جائے گا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر سے پہلے مر گئی تھی تو اس صورت میں جو بیوی کا میراث ہے اس میں سے بیوی کا مہر بھی آتا ہے، تو بیوی کے میراث میں سے جو حصہ شوہر کا بنتا ہے وہ جو ہے شوہر کے میراث میں پہلے تقسیم کیا جائے گا، اس میں سے جو بیوی کا جو مہر ہے اس میں سے بھی کچھ حصہ شوہر کے حصے میں آئے گا، اور پھر شوہر کے میراث میں سے جتنا حصہ بیوی کا مہر بنتا ہے وہ دے دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر بیوی جو ہے شوہر سے پہلے مر گئی تھی، شوہر بعد میں مر گیا، اب بیوی کا جو میراث ہے وہ ہے 4000۔ اب 4000 میراث ہے، مہر ہے، بیوی کا میراث 4000 بنتا ہے، بیوی کا مہر 4000 بنتا ہے، اور بیوی کے پاس اور کوئی مال نہیں تھا، لیکن وہ بیوی شوہر سے پہلے مر گئی۔ جب شوہر سے پہلے مر گئی تو لازمی بات ہے بیوی نے اپنے میراث میں سے صرف اپنا مہر چھوڑا ہے، مہر جو کہ شوہر کے پاس پڑا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب بیوی مر جائے اور اس کی اولاد موجود ہو، یعنی بیوی کے بچے بھی ہوں، کچھ اس کی اولاد بھی ہو، تو ایسی صورت میں اس کے مال میں سے شوہر کو چوتھائی ملتا ہے۔ اگر 4000 مال چھوڑا ہے، یعنی 4000 اس کا مہر ہے، 4000 ہی اس نے چھوڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اس میں سے چوتھائی یعنی 1000 شوہر کو ملے گا، اور باقی 3000 اس کے باقی ورثاء میں تقسیم ہوں گے۔ تو لہٰذا جب بیوی پہلے مری تھی، شوہر بعد میں مرا ہے، اور شوہر کے ذمے بیوی کا مہر بھی تھا، تو اس صورت میں بیوی کا جو مہر ہے 4000، اس میں سے چوتھائی پہلے شوہر کے میراث میں ڈالا جائے گا، اور پھر جو بچے گا وہ شوہر کے میراث میں سے لیا جائے گا۔ تو لہٰذا اگر بیوی پہلے مری ہے تو شوہر کا حصہ کاٹ کر شوہر کے ورثاء بیوی کے ورثاء کو 3000 روپے دیں گے، اس بیوی کا میراث، اس کا مہر۔ اور اگر بیوی مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو بیوی کے مال کا آدھا حصہ ملتا ہے۔ تو اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں آدھا شوہر کے پاس واپس آ جائے گا، بیوی کا جو مال ہے یعنی وہ جو مہر ہے وہ آدھا واپس آ جائے گا، یعنی شوہر کے ورثاء کے پاس، اور شوہر کے ورثاء بیوی کے ورثاء کو جو ہے صرف 2000 روپے دیں گے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو مہر مقرر ہوا تھا وہ تو شوہر کے ذمے قرض تھا، لیکن جب شوہر فوت ہو گیا تو وہ قرض اور بھی پختہ ہو گیا، تو لہٰذا اس کے میراث میں سے بیوی کے ورثاء کو
اس کا مہر دیا جائے گا۔ لیکن ہاں اگر بیوی پہلے مر گئی تھی شوہر سے تو ایسی صورت میں شوہر کا حصہ کاٹ کر باقی جو مہر بچے گا وہ بیوی کے ورثاء کو دیا جائے گا۔ تو اگر اولاد ہے تو چوتھائی کاٹا جائے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا کاٹا جائے گا، آدھا مہر دیا جائے گا۔ یہ تو وہ صورت ہے جس میں اتفاق ہے کہ مہر مقرر ہوا تھا۔ تو ایسی صورت میں امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ بیوی کے ورثاء کو جو ہے مہر ملے گا، اور صاحبین بھی فرماتے ہیں۔ لیکن دوسری صورت کے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر ہی نہیں ہوا تھا، تو ایسی صورت میں امام صاحب کے نزدیک تو کوئی مہر بیوی کے ورثاء کو نہیں ملے گا، لیکن صاحبین کے نزدیک مہر مثلی ملے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ جس طرح جو مہر مقرر ہوا تھا نکاح کے وقت وہ شوہر کے ذمہ قرض ہوتا ہے، اسی طرح جب مہر مقرر نہ ہو تو اس کی جگہ مہر مثلی آ جاتا ہے، اور وہ مہر مثلی بھی اسی طرح شوہر کے ذمہ قرض ہی رہتا ہے۔ تو جب شوہر مر جائے تو وہ مہر مثلی اس کے میراث میں سے لیا جائے گا، اس کے مال میں سے لیا جائے گا۔ تو لہٰذا شوہر کے مرنے کے ساتھ یا دونوں میں سے کسی ایک کے مرنے کے ساتھ بھی جو مہر مثلی شوہر کے ذمہ قرض ہے وہ ختم نہیں ہوگا، جس طرح وہ مہر ختم نہیں ہوتا دونوں کے مرنے کے ساتھ جو مہر نکاح کے وقت مقرر ہوا تھا، اس لیے کہ دونوں مہر ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک نکاح کے وقت مقرر ہوا تھا، دوسرا نکاح کے وقت مقرر نہیں ہوا، تو شریعت نے اپنی طرف سے مقرر کر دیا ہے جو کہ مہر مثلی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ بالکل بات ٹھیک ہے، جس طرح جو مہر مقرر ہوتا ہے وہ ذمے پر قرض ہوتا ہے، مہر مثلی بھی اسی طرح ذمے پر قرض رہتا ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ دوسرا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ دونوں مر گئے ہیں، میاں بیوی دونوں مر گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ دونوں عام طور پر ایسے نہیں مرتے بہت جلدی، جب دونوں مر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی عرصہ گزر گیا ہے ان کے موت کا یا ان کے نکاح کا اب کافی وقت گزر چکا ہے، اور جو لوگ ان کے ہم عمر تھے وہ بھی دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا اب اگر مہر مقرر ہوا تھا تو ٹھیک ہے، وہ مہر دے دیا جائے گا بیوی کے ورثاء کو، لیکن اگر مہر نہیں مقرر ہوا تھا تو قاضی کس بنیاد پر فیصلہ کرے گا کہ کتنا مہر مثلی ہونا چاہیے؟ مہر مثلی کے اندازے کے لیے تو ضروری ہے کہ اس طرح کی کوئی عورت موجود ہو اس زمانے کی کہ جس سے پوچھ کر، جس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جائے کہ اس کا مہر مثلی کتنا ہوگا۔ لیکن جب دونوں مر گئے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اس کے ہم عمر لوگ بھی مر چکے ہوں گے، تو لہٰذا قاضی کے لیے یہ فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ مہر مثلی کا فیصلہ کیسے کیا جائے، کس عورت کو بنیاد بنا کر اس کے مہر مثلی کا فیصلہ کون سی ایسی عورت لائی جائے جس سے اندازہ لگایا جائے کہ یہ اس عورت کے بالکل ہم مثل اور مشابہ ہے، تو لہٰذا اس کا جو مہر مثلی ہے وہ اس عورت کا بھی مہر مثلی قرار دیا جائے۔ تو وہ مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ہم عمر لوگ جب وہ دونوں مر گئے تو ان کے ہم عمر بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، اس لیے مہر مثلی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، مہر مثلی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں بے شک مہر مثلی بھی قرض ہے لیکن اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، ممکن نہیں ہے۔ جب ممکن نہیں ہے تو لہٰذا اب مہر مثلی ختم، اب شوہر کے ورثاء، بیوی کے ورثاء کو شوہر کے ورثاء سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں اذا مات الزوجان وقد سمى لها مہرا فلورثتها ان ياخذوا ذلك من میراثه، فرماتے ہیں جب میاں بیوی دونوں مر جائیں اور حال یہ ہو کہ بیوی کے لیے مہر مقرر کیا گیا تھا نکاح کے وقت، تو بیوی کے ورثاء کے لیے لازم ہے کہ وہ، یا جائز ہے کہ وہ یہ مہر شوہر کے میراث میں سے لے لے، یعنی شوہر کے ورثاء سے مطالبہ کرے اور شوہر کے میراث میں سے یہ مال شوہر کے ورثاء سے لے لے۔ وَإِن لَّمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهِ، لیکن دونوں مر گئے ہیں اور نکاح کے وقت اس عورت کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، تو ایسی صورت میں بیوی کے ورثاء کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ عند ابی حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ وقال لورثتها المہر فی الوجہین،
صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں چاہے مہر مقرر ہوا تھا نکاح کے وقت یا نہیں ہوا تھا، دونوں صورتوں میں بیوی کو مہر ملے گا۔ معنی ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ المسمى فی الوجہ الاول، پہلی صورت میں مہر وہ مہر ملے گا جو مقرر ہوا تھا، یعنی مہر جب مقرر ہوا تھا تو اس صورت میں تو وہی مہر ملے گا جو مقرر ہوا تھا۔ ومہر المثل فی الثانی، اور دوسری صورت میں مہر مثلی ملے گا، یعنی اگر مہر نکاح کے وقت مقرر نہیں ہوا تھا تو صاحبین کے نزدیک مہر مثلی ملے گا بیوی کے ورثاء کو۔ اما الاول، پہلے مسئلے کا جو حکم ہے وہ تو اس لیے ہے کہ فلأن المسمى، پہلے مسئلے میں تو اتفاق بھی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فلأن المسمى دین فی ذمتی، جو مہر مقرر ہو جاتا ہے نکاح کے وقت وہ شوہر کے ذمے قرض ہوتا ہے۔ وقد تأکد بالموت، اور شوہر کے مرنے کے ساتھ یہ قرض اور بھی پکا ہو گیا ہے۔ جب اور بھی پکا ہو گیا ہے فیقضى من ترکتہ، تو لہٰذا شوہر کے میراث میں سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا، یعنی شوہر کے میراث میں سے یہ مہر بیوی کے ورثاء کو دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ اور بھی شوہر کے ذمے پکا ہو گیا ہے جب وہ مر گیا ہے۔ الا اذا علم انها ماتت اولا فيسقط نصيبه من ذلك، ہاں مگر جب یہ معلوم ہو جائے کہ بیوی پہلے مری تھی شوہر سے، تو ایسی صورت میں شوہر کا جو حصہ بنتا ہے بیوی کے میراث میں سے وہ اس کے مہر میں سے کاٹ دیا جائے گا۔ اس کی صورتیں دونوں میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دی۔ واما الثانی، اور جو دوسرا مسئلہ ہے کہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں فوجہ قولہما، اس میں جو صاحبین کا قول اور صاحبین کا مسلک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان المہر مثل صار دینا فی ذمتہ کالمسمى، مہر مثلی بھی شوہر کے ذمے اسی طرح قرض ہوتا ہے جس طرح مقرر کیا ہوا مہر قرض ہوتا ہے شوہر کے ذمے۔ فلا يسقط بالموت، تو لہٰذا دونوں کے مرنے کے ساتھ یا دونوں میں سے کسی ایک کے مرنے کے ساتھ مہر مثلی ذمے سے ساقط اور ختم نہیں ہوگا۔ کما اذا مات احدہما، جیسے ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تو مہر مثلی ذمے سے ساقط نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، اسی طرح جب دونوں مر جائے تب بھی مہر مثلی ختم نہیں ہوگا۔ ہر حال میں بیوی کے ورثاء کو مہر مثلی ملے گا، اس لیے کہ یہ بھی مقرر کیے ہوئے مہر کی طرح شوہر کے ذمے قرض رہتا ہے، تو لہٰذا اگر وہ اپنی زندگی میں نہ دے سکا تو اس کے میراث میں سے لیا جائے گا۔ ولی ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول اور مسلک کی وجہ یہ ہے کہ ان موتہما یدل علی انقراض اقرانہما فبمہر من یقدر القاضی مہر المثل، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا مر جانا، یعنی میاں بیوی دونوں کا مر جانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان دونوں کے ہم عمر لوگ بھی گزر گئے ہوں گے، ختم ہو گئے ہوں گے، تو لہٰذا قاضی کس بندے یا کس عورت کے مہر مثلی کو بنیاد بنا کر اس عورت کے مہر مثلی کا فیصلہ کرے گا، اندازہ کیسے لگائے گا مہر مثلی کا؟ اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ لاکھوں لوگ رہتے ہیں، اس میں سے کوئی نہ کوئی ہم عمر تو ہوگا، لیکن وہ تو شہروں میں رہتے ہیں نا، مسئلہ تو پوری دنیا کے لیے بیان ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا گاؤں ہے جہاں پر چند ہی گھر ہے تو وہاں پر ایسی صورت پیش آتی ہے کہ کوئی ہم عمر باقی نہیں رہتا، تو امام صاحب نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ قاضی پھر کس کو ہم مشابہ بنا کر اس کے مہر مثلی کا فیصلہ کرے گا، اس کے مہر مثلی کا اندازہ لگا کر اس عورت کے مہر مثلی کا فیصلہ کرے گا۔ اس لیے یہ مسئلہ بعض مقامات پر ممکن نہیں رہے گا، قاضی کے لیے مشکل ہو جائے گا مہر مثلی کا اندازہ لگانا۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ بیوی کے ورثاء کو اس صورت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ومن بعث الى امرأته شيئا فقالت هو هدية وقال الزوج هو من المهر فالقول قوله لأنه هو المملك فكان أعرف بجهة التمليك كيف وإن الظاهر يسعى في إسقاط الواجب۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ شوہر نے اپنی بیوی کو کوئی چیز بھیجی، یعنی وہ کسی دوسرے ملک میں ہے یا کسی دوسرے شہر میں ہے، وہاں سے کوئی چیز بھیجی، پھر بعد میں جب وہ گھر آیا تو اس نے بیوی سے کہا کہ یہ جو چیز میں نے آپ کو بھیجی تھی یہ میں نے مہر میں بھیجی تھی، یعنی جو مہر ہے
تو اس میں بھیجی تھی کہ آپ کا مہر ادا ہو جائے. مثال کے طور پر 10,000 مہر تھا، اس میں سے شوہر نے کوئی چیز بیچ دی بیوی کو 5,000 کی یا 6,000 کی کوئی چیز بیچ دی گھر میں. بعد میں کہا کہ یہ جو مہر کے پیسے ہیں آپ کے میرے ذمے، اس میں سے میں نے یہ چیز آپ کو بھیجی ہے، لہٰذا یہ چیز 5,000 کی تو آپ کے 5,000 روپے کم ہو گئے، میں آپ کو 5,000 مہر دوں. لیکن بیوی کہتی ہے کہ نہیں، وہ مہر تو نہیں تھا، وہ تو آپ نے تحفہ بھیجا تھا. تو ایسی صورت میں کس کی بات مانی جائے گی؟ تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں بیوی سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا کہ وہ گواہ پیش کرے کہ یہ چیز تحفہ تھی، مہر نہیں تھا. اگر بیوی کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر شوہر کو قسم دی جائے گی کہ وہ قسم کھائے کہ یہ چیز جو ہے وہ اس کا آپ نے کس بنیاد پر بھیجی تھی، مہر تھا یا جو آپ کہہ رہے ہیں تحفہ. تو وہ اس پر قسم کھائے گا کہ یہ چیز تحفہ نہیں تھا، یہ میں نے مہر کی رقم میں سے بھیجی تھی. تو لہٰذا بیوی گواہ پیش کرے گی اور شوہر اپنی بات پر قسم کھائے گا. شوہر کی بات قسم کے ساتھ معتبر اس لیے ہے کہ جو چیز بھیجی ہے شوہر نے، اس کا مالک شوہر ہے، تو شوہر کو زیادہ پتہ ہے کہ کس بنیاد پر اس نے چیز بھیجی ہے، مہر کے طور پر بھیجی ہے یا ہدیے کے طور پر. تو لہٰذا اس لیے اس کی بات معتبر ہوگی قسم کے ساتھ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شوہر کی بات معتبر کیوں نہ ہو؟ شوہر کی بات اس لیے معتبر ہے کہ وہ ظاہر کے مطابق ہے. ظاہر حال یہ کہتا ہے کہ جب کسی شخص پر کوئی چیز واجب ہوتی ہے، اس کے ذمے کوئی چیز ہوتی ہے، تو پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے ذمے کو بری کرے، اس کے ذمے جو چیز واجب ہے پہلے وہ ادا کرے، بعد میں تحفے تحائف دے. تو لہٰذا ابھی جب تک شوہر کے ذمے مہر واجب ہے تو سب سے پہلے ظاہر حال یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے شوہر کی کوشش یہی ہوگی کہ مہر کی رقم وہ پہلے ادا ہو جائے. تو ظاہری حال بھی یہ کہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے بطور مہر کی بھیجی گئی ہوگی، بطور ہدیے کے نہیں. اس لیے شوہر کی بات معتبر ہوگی قسم کے ساتھ. عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَمَنْ بَعَثَ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ شَيْئًا، جو شخص اپنی بیوی کو کوئی چیز بھیجے، فقال هو هدیۃ، بعد میں بیوی کہے کہ وہ تو تحفہ تھا، وقال الزوج هو من المہر، شوہر کہے کہ نہیں وہ تو مہر تھا، جو میں نے آپ کو بھیجا تھا وہ مہر تھا، فالقول قوله، تو شوہر کی بات مانی جائے گی قسم کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے بیوی سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا. اگر وہ گواہ پیش کر دے تو پھر اس کی بات مانی جائے گی. شوہر کی بات کیوں معتبر ہوگی قسم کے ساتھ؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ هُوَ الْمُمَلِّكُ فَكَانَ أَعْرَفَ بِجِهَةِ التَّمْلِيكِ، فرماتے ہیں اس لیے کہ شوہر مالک ہے اس چیز کا، شوہر نے مالک بنایا، شوہر مالک بنانے والا ہے بیوی کو، شوہر نے وہ چیز بیچی ہے، وہ مالک بنا رہا ہے، تو اس کو زیادہ معلوم ہے کہ وہ کس حیثیت سے بیوی کو مالک بنا رہا ہے، تحفہ دے کر مالک بنا رہا ہے اس چیز کا یا مہر دے کر مالک بنا رہا ہے. تو اس لیے اس کی بات زیادہ معتبر ہوگی. کیفا، اور شوہر کی بات قسم کے ساتھ معتبر زیادہ، شوہر کی بات معتبر کیوں نہ ہو کہ ان ظاہر یسعی فی اسقاط الواجب، حالانکہ ظاہر جو ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان واجب کو ختم کرنے میں، واجب ادا کرنے میں کوشش کرتا ہے، جو اس کے ذمہ واجب ہوتا ہے پہلے وہ چیز ادا کرتا ہے، بعد میں تحفے تحائف دیتا ہے. اس لیے شوہر کی بات معتبر ہے. تو لہٰذا بیوی دعوے دار ہے، جو دعوے دار ہے اس سے پہلے گواہوں کا مطالبہ ہوگا. اگر گواہ پیش نہیں کیے تو پھر شوہر کو قسم دی جائے گی. قال الا فی الطعام الذی یؤکل فإن القول قولها، ہاں آگے فرماتے ہیں کہ اگر وہ چیز کھانے پینے کی تھی تو فرماتے اس صورت میں پھر بیوی کی بات کا اعتبار ہوگا، شوہر کو گواہ، پھر شوہر دعوے دار ہوگا اور شوہر سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا. اگر شوہر گواہ پیش نہ کر سکے کہ یہ مہر تھا تو ایسی صورت میں بیوی کو کہا جائے گا کہ آپ قسم کھائے کہ یہ تحفہ تھا، تو پھر بیوی اس بات پر قسم کھائے گی اور اس کی بات کا اعتبار ہوگا. وہ اس لیے کہ کھانے پینے کی چیز جو ہے وہ عام طور پر تحفے میں دی جاتی ہے، کھانے کے لیے بیچی جاتی ہے گھر میں، وہ مہر کے طور پر نہیں دی جاتی عام طور پر. اس لیے جب کھانے کی چیز میں شوہر دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں یہ مہر تھا، تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ خلاف ظاہر بات کر رہا ہے، معاشرے سے ہٹ کر بات کر رہا ہے، تو لہٰذا وہ دعوے دار ہے. تو لہٰذا جب وہ دعوے دار ہے تو اس سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا. اور بیوی جو ہے وہ نارمل معاشرے کے مطابق بات کر رہی ہے کہ یہ چیز اس نے تحفے میں دی تھی، تحفے میں بھیجی تھی کھانے پینے کے لیے عام طور پر، یعنی ایک صدقہ ہے.
تو اس طور پر بیجی تھی، تو لہٰذا بیوی کی بات جو ہے وہ معاشرے کے مطابق ہے، اس لیے اس کی بات کا اعتبار ہوگا قسم کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے شوہر سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا۔ اگر شوہر گواہ پیش کر دے تو پھر اس کی بات مانی جائے گی، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو بیوی کو قسم دی جائے گی۔ لیکن اگر کھانے پینے کی چیز سے مراد وہ چیز ہے جو عام طور پر کھانے کے لیے تیار ہوتی ہے، جیسے سبزی وغیرہ اس طرح کی چیزیں، لیکن اگر وہ گندم تھا یا جو تھا، جو کی بوری تھی یا گندم تھا، تو پھر شوہر کی بات کا اعتبار ہوگا، بیوی سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا۔ اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو شوہر اس پر قسم کھائے گا کہ یہ گندم کی بوری یا جو کی بوری جو ہے یہ بطور مہر کے میں نے بیچی تھی، اس لیے کہ لازمی نہیں ہے کہ جو یا گندم وہ صرف پکانے کے لیے ہو، ممکن ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے بھی اس نے بھیجا ہو، اس لیے اس میں اگر وہ مہر کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دعوے دار نہیں ہے، اس لیے اس کی بات معتبر ہوگی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز جو شوہر کے ذمے لازم ہے، واجب ہے، اگر وہ چیز اس نے بیوی کو بھیجی اور بعد میں کہا کہ یہ مہر تھا، تو ایسی صورت میں بھی اس کی بات معتبر نہیں ہوگی، بلکہ اس سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا۔ ان چیزوں سے مراد اس نے دوپٹہ بھیجا، قمیض بھیجی، کپڑے بھیجے، یعنی دو جوڑے جو شوہر کے ذمے لازم ہے، تو ان میں سے کوئی ایک جوڑا بھیجا، پہلے سے ایک جوڑا بیوی کے پاس ہے، تو ایسی صورت میں یہ تو پہلے سے شوہر کے ذمے لازم ہے، تو اس میں وہ مہر کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر اس میں وہ مہر کا دعویٰ کرے گا کہ بطور مہر کے بھیجا تھا، تو پھر اس سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا۔ لیکن اس میں بات یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق اگر اس نے کوئی چیز بھیجی، لیکن اگر بہت سارے کپڑے پہلے سے بیوی کے پاس ہے اور پھر اس نے مزید کوئی بھیجے تو پھر بات الگ ہے، اس میں وہ پھر مہر کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال جو چیز اس پر واجب ہے ضرورت کے تحت، جوتی ہے، دوپٹہ ہے، کپڑے ہیں، ایک دو جوڑے، وہ اگر اس نے بھیجے ہیں، زیادہ نہیں ایک آدھ جوڑا بھیجا ہے، تو اس میں وہ مہر کا دعویٰ کرے گا تو اس سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا، اس لیے کہ اس کے ذمے پہلے سے واجب ہے، اس میں وہ مہر کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ بطور تحفہ کے اور صدقے کے ہی ہوں گے۔ اگر اس میں مہر کا دعویٰ کرے گا تو گویا دعوے دار سمجھا جائے گا اور پھر اس سے مطالبہ ہوگا گواہوں کا۔ تو کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں قال الا فی الطعام الذی یؤکل فإن القول قولها، فرماتے ہیں ہاں مگر کھانے پینے کی کوئی چیز ہو جس کو عام طور پر کھایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں بیوی کی بات کا اعتبار ہوگا، یعنی قسم کے ساتھ۔ والمراد منہ، کھانے کی چیز سے مراد وہ چیز ہے ما یکون مہیا للاکل، وہ چیز جو کھانے کے لیے عام طور پر تیار کی جاتی ہے، سبزی وغیرہ گھر میں، لأنہ یتعارف ہدیۃً، اس لیے کہ یہ چیزیں عام طور پر معاشرے میں ہدیے کے طور پر بیچی جاتی ہے۔ گھر میں برگر شوارمے وغیرہ بیچے تو پھر وہ تو مہر میں شمار نہیں ہوں گے، وہ تو عام طور پر تحفے میں بیچے جاتے ہیں دل جوئی کے لیے۔ فاما فی الحنطۃ والشعیر فالقول قولہ لما بینا، فرماتے ہیں بہرحال اگر اس نے گندم بھیجا یا جو بھیجا تو ایسی صورت میں شوہر کا قول معتبر ہوگا، قسم کے ساتھ بیوی سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی۔ وہ دلیل یہ ہے کہ انسان پہلے کوشش کرتا ہے کہ جو اس کے ذمہ واجب ہے وہ ساقط ہو جائے، وہ ختم ہو جائے۔ تو گندم اور شعیر کی جو بوریاں ہیں وہ اس کے ذمہ لازم نہیں ہے، اس کے ذمہ تو 2 وقت کا کھانا ہے، وہ بھیجے، لیکن جو بوریاں اس نے بھیجی ہے تو اس میں اس کے قول کا اعتبار ہوگا، اس لیے کہ وہ بوریاں بعد میں لائے گا تحفے کے طور پر، پہلے تو وہ اس کے ذمہ یہی ہوگا کہ اپنا مہر جو ہے وہ ختم کرے۔ وکیل، اور کہا گیا ہے کہ ما یجب علیہ من الخمار والدرع وغیرہ لیس له ان یحتسبہ من المہر لأن الظاہر یکذبہ، فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ وہ چیز جو شوہر کے ذمے لازم ہو، جیسے دوپٹہ ہے، قمیض ہے، اور اس کے علاوہ جیسے گھر کا چھوٹا موٹا سامان ہے، جوتی وغیرہ ہے، تو اس طرح کی چیز کو بھی شوہر مہر میں شمار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ظاہری حال معاشرہ اس کا برخلاف ہے۔ معاشرہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ چیزیں تو اس کے ذمے پہلے سے لازم ہے، شریعت میں بھی لازم کی ہے، اگر اس میں وہ مہر کا دعویٰ کرے گا تو پھر اس سے قسم دی جائے گی، اس سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا، اگر وہ پیش نہ کر سکے تو بیوی قسم اٹھائے گی، اس لیے کہ یہ چیزیں پہلے سے اس کے ذمے لازم ہے اور واجب ہے۔ تو جو ضرورت کے تحت کپڑے ہیں وغیرہ چیزیں ہیں، یہ اگر بیجی اور بعد میں کہا کہ یہ مہر تھا تو یہ درست نہیں ہوگا، اس پر وہ گواہ پیش کرے گا اگر اختلاف ہو جائے۔ لیکن اگر زیادہ کپڑے، میں نے بتایا کہ ضرورت اس نے پوری کر دی ہے اور پھر مزید کپڑے بھیجے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر اس کی بات کا اعتبار ہوگا قسم کے ساتھ۔
وہ پھر الگ صورت ہے. لیکن یہاں پر یہ کہا گیا کہ ما یجب علیہ، جو چیز شریعت نے اس پر واجب کی ہے اتنی مقدار تک بھیجا ہے، اور پھر کہا ہے کہ یہ مہر تھا، تو یہ درست نہیں ہے. ایسی صورت میں وہ گواہ پیش کرے گا. واللہ عالم.